شعراء کو خریدا جاتا تھا ہمارے مناقب لکھو، نفس کی تسکین. لیکن کچھ رب کے بندے ایسے بھی تھے انہوں نے قرآن جب غور سے پڑھا، جنہوں نے احادیث مبارکہ کو بالغ نظری سے دیکھا، جنہوں نے صحبت رسول قریب سے اٹھائی، تو انہیں طے ہو گیا کہ اصل گھر تو آخرت کا گھر ہے. والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت خیر والی بھی ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی. جب یہ طے ہوا تو پھر ان لوگوں کی صورتیں لوگوں کے سامنے آئیں، تو ان کی زندگیاں بھی لوگوں نے دیکھی تو عش کر اٹھے. ان پہلی صف کے زاہدوں کو دیکھو گے نا، تو جب سب سے پہلے نام گنو گے تو ان میں ایک نام حضرت عمر فاروق کا بھی ملے گا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں رفس زدہ، اور ایسے لوگ جنہوں نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ صحابہ کے بارے میں جن کی رائے ٹھیک نہیں. آپ حیران ہوں گے کہ جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت عمر کے بارے میں رائے ٹھیک نہیں نہ رکھتے، یہ کمال ہے نا. جو رائے ٹھیک نہیں رکھتے، یہ وہ بھی کہتے ہیں کہ 10 سال سے زیادہ وقت تک 24 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والے شخص نے اپنے گھر میں 1 روپیہ بھی نہیں جانے دیا. آپ اسے چھوٹی بات سمجھتے ہیں؟ بہتا دریا ہو اور بندہ کہے نہیں میں نے خشک رہنا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی کٹر مخالف بھی کہتا ہے کہ نہ مال خزانہ میں سے کوئی عمر کی جیب میں آیا ہے، نہ عمر فاروق کی اولاد کی جیب میں آیا، انہوں نے آنے دیا ہی نہیں. وہ جو زہد تھا نا، ذہن بن گیا تھا کہ دنیا نہیں کٹھی کرنی، آخرت بچانی ہے. اور یہ ایک بات اور بھی ذہن میں رکھ لیں، زہد سے مراد یہ نہیں کہ بندے کی جیب میں کوئی شے نہ ہو تو پھر وہ زاہد ہوتا ہے. حضرت سلیمان بھی زاہد تھے پر انہوں نے دنیا پر حکومت کی ہے. زاہد تھے جناب یوسف علیہ السلام بھی، پر حکمران بھی تھے. کوئی نہیں ملے گا اتنا بڑا زاہد جتنے بڑے زاہد اور پرہیزگار حضرت عثمان غنی تھے. پر گھر میں لاکھوں کروڑوں پڑے رہتے تھے. پیسہ ہونا اور بات ہے، لیکن دل پیسے سے لگا ہونا یہ اور بات ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ساری پڑھ لو اور غور سے پڑھ لو. معاذ اللہ کوئی ناقدانہ انداز میں بھی پڑھ لے، مخالف آئے میدان میں، ایک بات ماننی پڑے گی کہ دائیں بائیں آگے پیچھے دولتیں پھرتی رہیں، پر فاروق اعظم کی نظر کو دولت لبھا نہیں سکی. ان کا دھیان سیدھا یا بیت اللہ شریف کی طرف رہا ہے یا گنبد خضرا والے محبوب کی طرف رہا ہے. لبھایا نہیں کسی چیز نے، نہ کوئی چیز قریب آ ہی نہیں سکی. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، اور درجنوں بیسیوں سینکڑوں باتوں اور کتابوں کا نچوڑ ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں مجھے اللہ کی قسم عمر کوئی ہم سے مقدم آدمی نہیں تھے، لیکن درجہ بہت زیادہ لے گئے. کو پہلے نہیں آئے، ان سے پہلے بھی لوگ آئے، کوئی زیادہ آگے بڑھ کے زیادہ کام نہیں کیا. یہ صحیح سند سے مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں اللہ کی قسم ایک بات تھی جس کی وجہ سے عمر صاحب سے آگے نکل گئے. حضور وہ کیا؟ فرمانے لگے عمر نے دنیا داری سے دل نہیں لگایا، مال سے، لالچ سے، حرص سے، ہوس سے دور رہے. عمر ان کی دنیا سے بے رغبتی ان کو آگے لے گئی. اور یارو دانش مندان دا کام نہیں، دل دنیا تے لانا، اس ووٹی تے لکھ خامد کیتے. درویش سے پوچھا حضور، کہنے لگے حضور یہ زمین میری ہے، تو ہنس پڑے، کہنے لگے تیرے سے پہلے کس کی تھی اور تیرے بعد کس کی ہوگی؟ دانش مندہ دا کم نہیں، دل دنیا تے لانا، اس ووٹی تے لکھ خامد کیتے، جو کیتا سو کھانا.
حضرت عمر کی زندگی کا بڑا سبق یہ ہے کہ دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، جو تمہارا ہے بس وہی تم نے حاصل کرنا ہے، آنے والی نسل کو بھی ہرس ہوس لالچ مفاد پرستی پہ نہ لگاؤ۔ حضرت عبید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے میں نے حضرت عمر کو نا جمرات کی رمی کرتے دیکھا، ہم اپنے لفظوں میں کہتے ہیں شیطانوں کو کنکر مارنا، حج کے موقع پر کہتے ہیں میں نے جمرات کی رمی کرتے دیکھا حضرت عمر کو 11-12 ذی الحج کو، وہ کنکر مار رہے تھے تو میں ان کے پیچھے تھا، تو صرف پشت پر نا 12 پیوند لگے ہوئے تھے کپڑوں، صرف کمر میں نے دیکھی کیونکہ صرف پشت میری جان 12 پیوند لگے تھے، لیکن فرماتے ہیں جب انہوں نے رخ میری طرف کیا تو جلال وہی تھا جو حضرت عمر کا ہونا چاہیے۔ میں بڑی دفعہ کہتا ہوں، مجھے پھر کہہ لینے دو، یار روب کپڑوں کا نہیں ہوتا، کردار کا ہوتا ہے۔ آپ کپڑوں سے روب ڈالنا چاہتے ہیں، بڑے بڑے موبائل ہاتھوں میں پکڑ کے روب ڈالنا چاہتے ہیں، بڑی گاڑیوں سے اتر کے روب ڈالنا چلتے ہیں، کوئی نہیں ڈلتا۔ اب تو بھئی دنیا ایک سے ایک بڑھ کر ہے، روب آپ کے کردار و عمل کا ہوگا، روب ہوگا آپ کی شخصیت کے وقار کا، آپ کی وفاداری کا روب ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں جو زہد تھا، اچھا انہوں نے بہت سارے گورنروں کو پکڑا، کہا تو ریشم کا لباس پہنتا ہے، یا تو نے مال بنا لیا ہے، چلا ادھر۔ اور جب بھی کسی کو گورنر بناتے تھے پہلے لسٹ بناتے تھے اس کے پاس کیا کیا ہے، اور وہ لسٹ اپنے پاس رکھ لیتے تھے، 6 مہینے سال میں اگر اس کے مال میں اضافہ ہوتا تو فارغ کر دیتے۔ لیکن کوئی بندہ انگلی بھلا کیوں نہیں اٹھاتا تھا، یہ بھی سمجھے، کوئی انگلی اس لیے نہیں اٹھاتا تھا کہ پتا تھا کہ اگر ہمیں ڈانٹتے ہیں نا تو گھر اپنے بھی کوئی چیز نہیں لے کے جاتے۔ آپ غور فرمائیے گا میری بات پر، اور ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیے گا، یہ جو ہمارا اعزاز ہے، یہ جو ہماری طبیعت ہے کہ ہمیں پروٹوکول سسٹم چاہیے، اور یہ بہت ساری جگہوں پہ ہے، کبھی کبھی اس سے دل بڑا اکتا جاتا ہے، پریشانی ہوتی ہے کہ یار کوئی تو بندہ اس سے باہر ہو۔ صحابہ فرماتے ہیں جناب عمر جب حج کرنے گئے اور امیر المومنین گئے، اور امیر وقت اس وقت خطبہ حج دیتے تھے، نمازیں پڑھاتے تھے، فرماتے ہیں کوئی کسی قسم کا پروٹوکول نہیں تھا، جہاں گرمی زیادہ ہوتی تھی ویسے درخت کے نیچے آرام کرتے تھے، جہاں گرمی زیادہ ہوتی تھی وہاں حضرت عمر اپنی چادر اتارتے تھے، درخت کی ٹہنیوں پہ ڈال لیتے تھے، چھاؤں ذرا گھنی ہو جاتی اس کے نیچے آرام کر لیتے تھے، اگر کہیں جگہ پتھریلی ہو جاتی تو وہ زمین پر چادر بچھا لیتے اور وہیں آرام کرتے۔ اور ایک نقطہ میرے ذہن میں آیا ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، میرا خیال ہے کہ جب امیر وقت اس طرح کا ٹائم گزارتا ہے تو پھر غریبوں کو بھی غریبی یاد نہیں رہتی، پھر کلچر ہی بدل جاتا ہے ملک کا، پھر کوئی بندہ شکوہ نہیں کرتا، وہ سمجھتا ہے یار مطلب جب ہمارا امیر اس طرح ہے، لیکن جناب امیر صاحب اتریں گاڑی سے اور 4 چھتریاں ان کے سامنے کر دی جائیں اور ہٹو بچو اور پیچھے ہٹ جاؤ کا رنگ ہو، پھر کیفیات کچھ اور ہوتی ہیں۔ اپنی زندگی کو سادہ کریں، اپنے اٹھنے بیٹھنے کو سادہ کریں، اپنی غذاؤں کو سادہ کریں، اپنی ملاقات سے تکلف نکال دیں، آپ کیا ہیں کچھ ہیں، کوشش کریں کہ اند اللہ اچھے مومن بننے کی کوشش کریں۔ باقی اس کلچر سے جتنا آپ اپنے آپ کو بچائیں گے، سوسائٹی میں خوبصورتی پیدا ہوگی۔